سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ربیع الاول کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو گزشتہ ہفتہ گزرا ہے 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک، اس کو وحدت المسلمین اور امت کے اتحاد کا ایک خوبصورت سا گلدستہ بنایا گیا۔ یہ 7 دن نہیں تھے بلکہ یہ مختلف موسم اور مختلف مزاج کے لوگوں کا ایک ساتھ ہونا تھا۔ مجھے اچھا لگا، میں نے اس چیز کو تلاش کیا سب سے پہلے، اور مجھے وہ ہر شخص جو موحد ہے، وحد اللہ شریک کا ماننے والا ہے، اس سے وحدت کی مہک آئی ہے۔ مزاج قرآن بھی مجھے ایسی نظر آیا، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے نظر آیا جب اس نے کہا کہ قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اس نے دعوت دی غیر مسلموں کو، اہل کتاب کو، اور ان تمام لوگوں کو کہ جن کا آپ کے ساتھ کوئی میوچل ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کسی میوچل پوائنٹ کے اوپر، تو وہاں بیٹھنے کی دعوت دی۔ اور یہی مزاج مجھے اس آیت میں نظر آیا جب وہ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی بھی قوم کی دشمنی آپ کو اس چیز پہ مجبور نہ کرتے کہ آپ غیر معتدل ہو جائیں، عدل سے کام نہ لیں، عدل کریں کہ وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بجائے یہ کہ ہمیں دوست بنائیں، متحد تو کر سکتی ہیں کچھ ایجنڈیز کے اوپر، کچھ مینیفیسٹوز کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ میں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ تو کرنا ہی تھا۔ میں نے دیکھا کہ رسالت مآب نے اخوت کا پیغام دیا۔ اسلام کا سب سے خوبصورت چہرہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں مواخذات، وہ بھائی چارہ پیدا کیا کہ ہر انصار کو ہر مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ میں اس سے بھی قبل اپنی یعنی رسالت مآب کی زندگانی سے شروع کروں تو آپ کو بھی ایک بھائی کی تلاش ہے، اور آپ نے بھی اس بھائی سے کام لیتے ہوئے دین اسلام کو بھائی کا اور بھائیوں کی محبت کا خوبصورت چہرہ بتایا، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک خوبصورت سا ساتھ۔ خواتین و حضرات، ہم اگر اس کو مثال بنا لیں تو شاید ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں، مگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے مختلف زاویوں کے ساتھ، پہلوں کے ساتھ۔ یہ وحدت المسلمین ہے کیا، اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہاں کہاں اس کے رنگ نمایاں نظر آتے ہیں۔ میں نے اس پروگرام میں خاص طور سے دعوت دی ہے ایسے لوگوں کو جو ہمیشہ اعتدال کی گفتگو کرتے ہیں، اتحاد پسند لوگ ہیں، اور پاکستان کو خاص طور سے محبت اور امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سے تشریف فرمائیں، لاہور میں اس وقت موجود ہیں اور ان کو بڑا یاد کرتے ہیں ہم لوگ۔ بہت ہی پیارے خطیب بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، محقق بھی ہیں، اور گفتگو میں ایک محبت، ایک لذت رکھتے ہیں۔ مفتی ارشاد سعیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ عالم دین ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، مشکل مقامات پہ ہماری بڑی آسانی کے ساتھ رہنمائی ہوتی ہے، اور ہمیشہ ان سے بھی نرم مزاجی، محبت، ولیت لطف کی مہک آتی ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ شبیر حسن طاہری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا مدعا ہے، یہ جو ہمارا مقدمہ ہے، یعنی ربیع الاول کی ان خوبصورت ساعتوں کو ہم کیسے اتحاد اور اتفاق کی طرف لے کر آئیں، جب ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا چیز ہمیں نمایاں نظر آتی ہے؟ بہت خوب، بہت اچھے موسم میں بہت اچھا عنوان اور اچھا سوال۔ ربیع الاول ایمان کی بہار کا موسم ہے، سبحان اللہ۔ ایقان کی بہار کا موسم ہے، اپنے یقین میں، توکل علی اللہ میں اضافہ کرنے کا، اپنی معنویت و روحانیت میں اضافہ کرنے کا مہینہ اور موسم ہے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ اس ہستی کا مہینہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، سبحان اللہ۔ کہ جہاں حدیث قدسی میں پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق ہی پیدا نہ کرتا۔ یعنی میں آفاق، افلاق، کائنات ہی پیدا نہ کرتا، یعنی یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ارض، سما، ہوا، فضا، دشت، صحرا، بہتے ہوئے دریا، یہ کچھ بھی نہ ہوتے، موجودات، مخلوقات، کائنات کچھ بھی نہ ہوتی، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے خلق کیا ہے، سرکار دو عالم کی وجہ سے، رحمت للعالمین کی وجہ سے۔ تو سرکار تو ہیں ہی عالمین کے لیے رحمت، وہ ہستی کے جن کا وجود ہے ہر زمینوں کے لیے رحمت ہے، آسمانوں کے لیے رحمت ہے، جمادات کے لیے رحمت ہے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، حشرات کے لیے، موجودات و مخلوقات کے لیے، ہر ذرے کے لیے جن کا وجود رحمت ہے،
انسانوں کے لیے بدرجہ اولا رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ خداوند عالم نے کائنات انسانیت پر ایک اور مہربانی یہ فرمائی کہ سید العالمین کو رحمت للعالمین کو پیکر بشریت میں زمین پر اتارا، حالانکہ وہ وجہ تخلیق کون و مکان ہے اور باعث تخلیق ارض و سما ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور انہی کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے۔ بے شک۔ اور خداوند عالم نے سب سے پہلے انہی کے نور کو خلق کیا ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور خود پیغمبر اکرم کی حدیث بھی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، تو ان کا نور سب سے پہلے خلق ہوا ہے، اور ان کا جو نور ہے وہ کائنات انسانیت کو نورانیت دینے کے لیے، واہ واہ۔ ظلمات سے نکالنے کے لیے، تاریکیوں سے، جہالتوں سے، اندھیروں سے نکالنے کے لیے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ اسی ہستی سے نور کا فیض حاصل کرنے کا، روحانیت، نورانیت کا فیض حاصل کرنے کا مہینہ ہے، ان سے اپنے آپ کو جوڑنے کا، ان سے اپنے آپ کو مربوط کرنے کا، اور ان سے جو وحدت، اتحاد، محبت، اخوت، یکجہتی کی مہک اور درس ملتا ہے، وہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، امت کو ظاہر ہے کہ امت کو متحد ہونا ہے، اور یہ مطلوب پروردگار بھی ہے، اور رسول عالمین بھی یہی چاہتے ہیں، خود خالق بھی یہی چاہتا ہے، اللہ تمام انسانوں میں وحدت چاہتا ہے۔ اسی طرح رسول عالمین کا جو پیغام ہے وہ کل کائنات انسانیت کے لیے ہے، انسانوں کو نقطہ انسانی پر وحدت اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان تو مسلمان ہونے کی وجہ سے نقطہ اسلامی پر ان کے درمیان وحدت اور اتحاد زیادہ ہونا چاہیے، اور تمام مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے اور متحد کرنے کے لیے سب سے اہم ترین جو ذات ہے وہ سرکار دو عالم کی ہے، اور ربیع الاول کا جو مہینہ ہے وہ سرکار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جب سرکار کا ذکر ہوگا، سرکار کی نعت خوانی ہوگی، سرکار کی مدح سرائی ہوگی، سرکار کا ذکر ہوگا، اور جو بھی سرکار کے کلمہ گو ہیں وہ چاہے کسی بھی مسلک اور مکتب سے ان کا تعلق ہو، ان کے دلوں میں جب سرکار کی محبت اترے گی تو یہ محبت سرکار کے تمام کلمہ پڑھنے والوں کو ایک لڑی میں پرو کے رکھ دے گی، کیا بات، ایک تسبیح کے دانوں کی طرح سب کو ایک کر دے گی۔ کیا بات۔ تو یہ مہینہ ہے، اس سے یہی فائد حاصل کرنا چاہیے۔ جو آپ نے عنوان چنا ہے بہت اچھا ہے، قابل تحسین ہے، اور مجھے معلوم ہے آپ کی بے چینی بتا رہی ہے کہ وقت کم ہے، تو میں انشاءاللہ دوبارہ جب آپ آتے ہیں میری طرف تو میں کچھ چیزیں آپ کی باتوں سے اتحاد کی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کی مہک لے رہا ہوں، اور مفتی صاحب یہ سوال بھی میرے ذہن میں آٹومیٹکلی جنریٹ ہوا، گویا آپ یہ نہ سوچیے گا کہ میں مشکل سوال آپ سے خاص طور سے پوچھ رہا ہوں، بلکہ مجھے آپ سے رہنمائی کی توقع ہے۔ اختلافات تو بہت زیادہ ہے امت میں، اور ہر مشرق، ہر مسلک اپنے پاس ایک دلیل بھی رکھتا ہے، مگر وہ کون سے پہلو ہو سکتے ہیں جن کے اوپر جوڑا جا سکتا ہے، متحد کیا جا سکتا ہے؟ خاص طور سے سیرت نبوی میں کہاں کہاں وہ جھلک نمایاں نظر آتی ہے؟ سب سے پہلے تو اویس بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج کے پروگرام میں مجھے شریک ہونے کا موقع دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام جو آپ کی طرف سے اور آپ کے پلیٹ فارم سے مسلسل جاتا رہتا ہے، یہ ہماری وقت کی ضرورت ہے، وحدت المسلمین۔ اور اس ضمن میں ایک بات عرض کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، وہ یہ کہ جو مقصود ہے وہ ہے وحدت المسلمین۔ جی، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ تمام مکاتب فکر یا تمام الگ الگ نظریات یا سوچ رکھنے والے لوگوں کے وجود کو مٹایا جائے یا ان کا وجود ہونا اس کے خلاف ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ وحدت جو ہے یہ افتراق اور انتشار کے اپوزٹ ہے۔ وحدت کا تقاضا یہ ہے کہ افتراق کو ختم کریں، انتشار کو ختم کریں، منافرت کو ختم کریں۔ وحدت المسلمین کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے کہ جو مختلف آراء ہیں یا مختلف نقطہ نظر ہیں یا مختلف مکاتب فکر ہیں وہ نہ ہوں یا وہ ضم ہو جائیں ایک دوسرے کے اندر۔ یہ نہ تو وحدت المسلمین کے موضوع کا مقصود ہے اور نہ یہ مقصود فطرت ہے۔ جو بات آپ نے فرمائی کہ پھر وہ کون سے پہلو ہیں جس کے اوپر ہم جمع ہو سکتے ہیں، دیکھیے آپ نے آیت مبارکہ کا حوالہ دیا جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ قَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ قرآن تو فرما رہا ہے کہ غیر مسلموں کو دعوت دی جائے ان اشتراکات کی طرف جو ان کے اور تمہارے مابین ہیں۔ صحیح۔ اہل کتاب اور امت مسلمہ کے مابین اللہ کے ایک ہونے کا جو ایک کامونیلٹی ہے وہ تو موجود ہے اور اسی پر بلایا جا رہا ہے۔ تو امت مسلمہ کے مابین تو اشتراکات کثیر ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر موجود ہیں اگر ان کے نقطہ اشتراکات کو کاؤنٹ کیا جائے تو ہر مکتب فکر اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، قرآن کے حق ہونے پر، محفوظ ہونے پر، مسلم
اور مستند ہونے پر ایمان رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح دین کے جتنے فنڈامنٹلز ہیں، جتنی بنیادی چیزیں ہیں، ان تمام کو دیکھیں، جسے ہم ارکان اسلام بھی کہتے ہیں۔ اس میں شہادت توحید و رسالت ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ تو ان کی فرضیت پر اور ان کے جو بنیادی کو تصورات ہیں، ان کے اوپر تو تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ جی ایسے ہی آخرت پر، ملائکہ پر، ایمان کے جتنے ارکان ہیں ان پر بھی ہے۔ جی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ٹھیک ہے کہ امت مسلمہ کے جتنے بھی مکاتب فکر موجود ہیں، چاہے فقہی اعتبار سے ہوں یا اعتقادی اعتبار سے ہوں، جی ان تمام مکاتب فکر کے مابین اشتراکات کے پہلو بہت ٹھیک کثیر ہیں۔ ٹھیک ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو چیزیں ایک دوسرے سے جدا کرنے کا سبب بن رہی ہیں یا بعد کا اور دوری کا سبب بن رہی ہیں، وہ چیزیں ان کے مقابلے میں قلیل ہیں۔ اوکے اس بات کو میں یوں عرض کروں کہ اشتراکات کی چیزیں، وحدت المسلمین کی چیزیں کثیر ہیں، انتشار کی چیزیں قلیل ہیں۔ صحیح دوسرا، جو اشتراکات ہیں وہ فنڈامنٹلز ہیں، ان پر اشتراکات ہیں، واہ اور جن پر اختلافات ہیں ان میں سے اکثر چیزیں فروع ہے فروعات کے ذمہ جی آتی جی ہیں، بہت اچھے سوائے چند ایک کے۔ بہت اچھا آپ نے جی بہت ہی آسان کر دیا میرے لیے مقدمہ سمجھنے کے لیے مزید سوالات میں رکھتا ہوں ایک مختصر وقفہ لے رہا ہوں خواتین و حضرات جب آپ لوٹ کر آئیں گے عزیز جانبن تو اس طرح کے اور دلچسپ سوالات ہوں گے نتیجہ انشاءاللہ یہی نکلے گا کہ آپ اختلاف کی نوعیت کو بھی سمجھیں گے مزاج اختلاف کو وحدت کے مزاج سے کمپیئر کر کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ سورج چاند ستارے یہ سب اختلاف میں تو ہیں مگر وحدت کے ساتھ چل رہے ہیں ایک نظم ہے اسی نظم و ضبط کو اور قواعد و ضوابط کو ہم نے بھی اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے خوش آمدید آپ کو ربیع الاول کی بہاریں بہت بہت مبارک ہو خدا کرے کہ جیسے آپ نے سجایا اپنے گھر کو ویسے ہی سجائے رکھیں آپ اپنے اخلاق کو اپنے اعمال کو اپنی سیرت کو اور یہ جو نور ہے یہ یقیناً مدینہ منورہ سے ہمیں براہ راست ملتا ہے کتنی پیاری بات کی علامہ صاحب نے اور مفتی صاحب نے علامہ صاحب نے جب کہا کہ حضور کائنات کو منور کرنے کے لیے آئے ہیں خدا کرے کہ مدینہ منورہ کی طرح ہمارے کردار بھی منور ہو جائیں اور ہم بھی ایک منور امتی بن کے سامنے آئیں خدا کرے کہ یہ جو نور ہے یہ ہم سے محبت مودت یہ یوں ہی ہمیں پہنچاتا رہے اور پھر ہم لوگوں تک بھی پہنچاتے رہے رحمت للعالمین کی امتی کی حیثیت سے رحمت کا تقاضا بن کے رحمت کا سراپا بن کے اور رحمت ہی کی تقسیم کرتے ہوئے جیئیں میں علامہ صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ بنیادی سوال ہوگا شاید دقیق ہو علامہ صاحب لوگ ظاہر اتحاد کو سمجھنے کے لیے کچھ چند اختلافات پہ بھی بات کر لیتے ہیں جب سرکار کی سیرت کامل ہے اور اسوہ حسنہ ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ یقیناً جیسے نماز ہے یا اذان ہے یا دیگر روزے کی چیزیں ہیں یہ اصولی چیزیں ہیں اور حضور سید والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف کہا بلکہ اپنی زندگانی میں عمل کر کے دکھایا تو ان باتوں میں اصحاب رسول میں بھی اختلاف ہوتا تھا مگر اس کے باوجود وہ جنرل اور گراس طور پہ تو ایک ہی جماعت تھے اور ہمیشہ میدان میں ایک بن کے لڑے جی بہت خوب بہت اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں افکار میں اختلاف نظریات میں اختلاف عقائد میں اختلاف یہ مسئلہ خاص طور پر افکار کا اور نظریات کا جو اختلاف ہے یہ فطری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ ہم دو انسان ہم دونوں کی سوچ 100% ایک ہو دو انسانوں کی بھی سوچ ایک نہیں ہو سکتی صحیح دو اربوں انسانوں کی سوچ کیسے ایک ہو سکتی ہے ان کی فکر کیسے ہو سکتی ہے تو اختلاف فکر اور اختلاف نظر کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اختلاف فکر اور اختلاف نظر پر عدم برداشت یا اس چیز کو وجہ اختلاف وجہ افتراق وجہ انتشار وجہ حرب و ضرب بنانا یہ بری بات ہے صحیح اور یہ غلط بات ہے یعنی افکار کا اختلاف رہے گا اور ان کا تبادلہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر کیا جاتا رہے گا تو علم بڑھتا رہے گا کائنات جو ہے وہ زیور علم سے آراستہ و پیراستہ ہوتی رہے گی علم اسی طرح ارتقائی مراحل کو طے کیا کرتا ہے جب افکار میں اختلاف ہوا کرتا ہے افکار ایک ہو جائیں گے تو پورا انسانی معاشرہ جمود کا شکار ہو جائے گا
پھر فکری اور علمی ترقی رک جائے گی۔ اس فکری اور علمی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کے افکار میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہو۔ یہ اختلاف باعث رحمت ہے، یہ باعث برکت ہے، لیکن یہ کب غلط ہو جاتا ہے؟ جب اس اختلاف کو ذریعہ بنا لیا جائے لڑائی کا، جھگڑوں کا، اختلافات کا، تعصب کا، اناد کا۔ اسی چیز سے اسلام منع کرتا ہے، اسی چیز سے پیغمبر گرامی کی سیرت منع کرتی ہے، پیغمبر گرامی کی احادیث مبارکہ منع کرتی ہیں، قرآن مجید کی آیات منع کرتی ہیں، پیغمبر اللہ کا فرمان منع کرتا ہے، رسول اللہ کا فرمان، اسلام کے تمام تر احکامات کھلا ہوا حکم ہے قرآن مجید کا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ یہ لا تفرقوا نہیں ہے اور نہ ہی حرمت پر دال ہوا کرتی ہے، یہ تفرقہ حرام ہے، یعنی ایسا تفرقہ کہ جو وجہ نزاع، وجہ لڑائی، حرب و ضرب کا سبب ہو اور مسلمان معاشروں کو تہہ بالا کر دے، فسادات اور فتنوں میں اور تعصب اور اناد، اور مسلمان سوسائٹیوں کا امن اور سکون چلا جائے، غارت ہو جائے، ختم ہو جائے، اور نئی نسلیں اور آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں، مسلمان معاشرے ختم ہو جائیں۔ یہ جو لڑائیاں اور یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ معاشی بدحالی کا بھی سبب بنتے ہیں، بدسکونی کا سبب بنتے ہیں، انسانی زندگی کا کرب اضطراب چلا جاتا ہے، یہ سکون اطمینان چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ کرب اور اضطراب آ جاتا ہے، تو پوری انسانی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اللہ نہیں چاہتا یہ، پر اس کی کہیں بھی اجازت نہیں۔ یعنی کوئی شخص اگر اختلاف کرتا ہے یا افتراق کرتا ہے تو وہ قرآن سے یا پیغمبر کی سیرت سے تو کوئی دلیل نہیں لا سکتا کہ میں قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں یہ لڑائی کا سبب پیدا کر رہا ہوں۔ یا اچھا دوسری چیز، جس طرح کے مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف یہ ہے، ایک تو لڑنے والا جو گروہ ہے نا وہ اس لیے سبب بناتا ہے کہ فلاں مسلمان اور فلاں کافر۔ پہلی بات تو یہ کہ کافروں کے ساتھ بھی بلا سبب لڑائی کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، پیغمبر گرامی نے کفار کے اوپر حملے نہیں کیے، دفاعی جنگیں لڑی ہیں، جو جنگیں لڑی ہیں دفاعی ہیں، خود حملہ آور نہیں ہوئے ہیں، کسی بھی جنگ کے اندر پہل نہیں کی ہے۔ وہ کیسر اور کسرا میں جا کے جنگ کرنا اور فارس کے مینار گرانا، دیکھیں یہ بھی سب دفاعی ہیں۔ ہاں، ان کا جب آپ جا کے ڈیپ میں مطالعہ کریں گے، عمیق مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب دفاعی ہیں۔ اچھا، پیغمبر گرامی کی طرف سے چڑھائی نہیں ہے، اسباب ایسے پیدا کیے گئے کہ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو رسول دفاع سے البتہ اسلام دفاع کے لیے کہتا ہے کہ آپ کی جان، آپ کی ناموس، آپ کا دین، آپ کا ایمان اگر خطرے میں ہے تو اس کے تحفظ کے لیے آپ کو میدان میں آنا ہے، اس کو بچانے کے لیے آپ نے آنا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنا، ورنہ تو ظلم بڑھتا رہے گا، ظالم کو آزادی مل جائے گی، اس طرح ظلم ہی بڑھتا جائے گا، اس طرح تو امن قائم ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو امن کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ظالم کے ظلم کو قبول نہ کیا جائے، لیکن خود ظلم میں پہل نہ کی جائے، تجاوز نہ کیا جائے، کسی کے حقوق کو غصب نہ کیا جائے، بد اخلاقیاں نہ کی جائیں، دوسرے تمام لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کے عقائد، افکار کا احترام کیا جائے۔ یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہی اسلام کی تعلیمات ہیں، یہی قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، یہی قرآن کا پیغام ہے۔ بڑی انہوں نے خوبصورت بات کہی ہے، مسلمانوں کے تو مشترکات زیادہ ہیں، جی، اختلافات تو بہت ہی کم ہیں، اور وہ بھی فکری نوعیت کے اختلافات ہیں، فروعی نوعیت کے اختلافات ہیں، وہ اختلافات علمی ہیں اور انہیں علمی ہی رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے اختلافات نہیں ہیں کہ ان کے اوپر لڑائیاں یا جھگڑے ہونے چاہیے۔ علمی اختلاف علمی دائرے میں رہتا ہے، دیکھیں علمی انداز سے ہوتا ہے۔ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ علمی انداز سے علمی اختلاف کیا کرتے ہیں، لڑائیاں نہیں کیا کرتے۔ یہ تھوڑی سی مجھے بات کرنے دیجیے گا، بڑی اہم بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت سے پہلے مکے والوں سے وہ اپنے کردار کا کلمہ پڑھوا چکے تھے، یعنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے پیغمبر اپنی پاکیزہ سیرت کا، اپنے اچھے اخلاق کا اور اچھے کردار کا کلمہ پورے مکے سے پڑھوا چکے ہیں، یعنی ہر شخص انہیں صادق و نبین مان رہا تھا، تو ان کے کردار کا کلمہ پڑھ رہے تھے نا، سب لوگ تسلیم کر رہے تھے نا۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا تو اب پورا مکہ ان کے لہو کا پیاسا ہو گیا، ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کر دیا، اب ان مکے والوں سے کوئی پوچھے کیا اب یہ صادق نہیں ہے یا امین نہیں ہے یا ان کے اخلاق میں یا ان کے سابقہ کردار میں اب کوئی کمی آ گئی ہے، تو وہ اس سے کے منکر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ شب ہجرت جب رسول اللہ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور ان کا چراغ زندگی گل کرنا چاہ رہے تھے، اس کے باوجود بہت سارے کافروں کی امانتیں رسول اللہ کے پاس پڑی ہوئی تھیں، اور انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ ان امانتوں کا کیا ہوگا، یعنی اس وقت تک بھی انہیں امین مان رہے تھے، صادق بھی مان رہے تھے، امین بھی مان رہے تھے۔ تو یہ جان کے دشمن کیوں بن گئے تھے؟ یہ اس لیے بن گئے کہ پیغمبر اکرم نے ایک دین کی بات کہی اور وہ اس دین کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ جب وہ اس دین کو قبول نہیں کر رہے تھے اور اپنے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے تو یہ کوئی بات لڑائی کی تو نہیں ہے، اس پر تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ دلیل اور برہان سے بات کرتے، انہوں نے نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس وجہ سے نہیں کی، آپ مکے کی تاریخ کا جب مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مکہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، مکے میں لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، خصوصاً یہ جو کفار ہیں اور یہ جو مشرکین میں ان میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، اسی لیے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔
جاہلیت کا مطلب ہے کہ جہالت جب اپنی حد انتہا کو پہنچے تو اسے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جاہلیت کا ایک ترجمہ کفر اور شرک بھی کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جہالت کی انتہا ہی کا نتیجہ کفر اور شرک ہوا کرتا ہے، اس لیے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا علم کیا ہوتا ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، دلیل کیا ہے، برہان کیا ہے، علم کا جواب علم سے کیسے دینا ہے، تو یہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے تلواریں نکال لیں، یہ پیغمبر کی جان کے دشمن بن گئے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یمن میں جو عیسائی رہتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کوئی تلوار کی جنگ نہیں لڑی ہے، یہودیوں کے ساتھ ہوئی ہے، عیسائیوں کے ساتھ کوئی تلوار کی جنگ نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس بھی پیغام پہنچتا ہے، وہ کتابیں لے کر آ جاتے ہیں، مسجد نبی میں 3 دن تک مناظرہ ہوتا ہے، مناظرے کے بعد مباہلہ ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ان کے ساتھ کوئی جنگ تلوار کی کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ عیسائی پڑھے لکھے تھے، عیسائی آج بھی سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہمیشہ سے تاریخ میں ان کا تعلق علم سے زیادہ رہا ہے، یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ رہے ہیں، دنیا کا اس وقت بھی سب سے بڑا مذہب ہے۔ اس وقت ان کے پاس بڑے تعلیمی ادارے تھے، بڑے بڑے علماء تھے، کیونکہ یمن کے اندر ان کی اکیڈمی اور ان کے تعلیمی ادارے، ان کی لائبریریاں بہت زیادہ تھیں، سابقہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا، ان کے پاس اسکالر تھے، انہوں نے کہا ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تلوار کیوں اٹھائیں گے، یہ تو دین کی اور علم کی بات کر رہے ہیں، تو ہم علم کا جواب علم سے دیں گے۔ اس بات پر میں عیسائیوں کو داد دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ مناظرے کے بعد مباہلہ میں ان کو شکست بھی، وہ سب اپنی جگہ پر، ظاہر ہے کہ اسلام حق ہے، مگر چونکہ پڑھے لکھے تھے تو لڑے نہیں، تلوار نہیں اٹھائی، دلیل کے مقابلے پر دلیل لے کر آئے، برہان کے مقابلے پر برہان لے کر آئے، علم کے مقابلے پر علم لے کر آئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جہاں علم ہوتا ہے، علم جواب علم سے دیتا ہے، فکر جواب فکر سے دیتی ہے۔ یہ لڑائیاں نتیجہ ہوتی ہیں جہالت کا۔ آج بھی اگر کوئی لڑنے بھیڑنے کی بات کرے، علم کا جواب علم سے نہ دے، دلیل کا جواب دلیل سے نہ دے، برہان کا جواب برہان سے نہ دے، بلکہ وہ کہے فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، انہیں قتل کر دو، وہاں دھماکے کر دو، اس کا مطلب ہے کہ ان کا تعلق اسی زمانہ جاہلیت سے، یعنی کہ علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، یہ جہالت کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں مختصر سے ایک وقفہ لے رہا ہوں، اور آپ کی بات میں نے سنی تحمل کے ساتھ، اور یقیناً اس میں خوبصورت پہلو ہے، میں اس کے بعد مفتی صاحب کے پاس آؤں گا۔ خواتین و حضرات، پروگرام میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، لوٹ کر آئیں گے، جو سوالات پیدا ہوئے ان کا جواب بھی لیں گے انشاءاللہ، اور مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج پوری توجہ کے ساتھ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ہوگا، غور کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید، اور اس وقت کا ظاہر ہے گفتگو ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوعات پر ہو رہی ہے۔ میں مفتی ارشاد سعیدی صاحب کے جب آؤں اور ان سے یہ پوچھوں کہ حضور والا مجھے بتائیے، اور ہم تمام لوگ سائل کی حیثیت میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور کی زندگانی میں، خاص طور سے مکی زندگی سب سے پہلے، اور اس کے بعد مدنی زندگی میں بھائی چارگے اور لوگوں کو جوڑنے کا عمل کس حد تک نمایاں نظر آتا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی طرح، اور بہت ہی شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنے والا سلوک جو کہ لوگوں کو یقیناً جوڑتا ہے، نہ کہ آپ سے دور کرتا ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، وہ کن واقعات میں نظر آتا ہے؟ مکی اور مدنی زندگی کا کہاں کہاں پہ موازنہ ہم کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، مکی زندگی بھی اور مدنی زندگی بھی، دونوں ادوار جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کو آپس میں جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہی جوڑنے کے لیے تھا، اور قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ فرمایا اور اہل عرب کو یاد دلائی وہ بات کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا یاد کرو اس وقت کو بھی جس زمانہ جاہلیت کی طرف حضرت نے اشارہ کیا، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ تمہاری دشمنی، تمہاری عداوت، تمہارا افتراق، انتشار، باہمی نفرتیں، ان کے عروج کا عالم کیا تھا؟ تم ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا، اور پھر جھگڑا جنگ میں بدلتا تھا، اور جنگیں صدیوں تک چلتی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم میں ایک ایسا وجود رحمت بھیجا ہے، ایک ایسا وجود علم تمہارے اندر بھیجا ہے، ایک ایسا وجود جو سراپا وسعت ہے، جو سراپا وحدت ہے، وہ تمہارے اندر بھیجا، اور انہوں نے کیسے تمہیں جوڑ دیا ہے، اور آج تمہارے دل بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کی طرف واضح طور پر جو اشارہ فرمایا ہے، اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت
کے چراغ جو ہیں وہ جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ عمل کیسے فرمایا تھا۔ اب میں اس کو کچھ اینگل سے لے لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک ہے کہ جو مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھتے چلے گئے، ہوں، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے باہم شیر و شکر فرمایا؟ صحیح، کیونکہ ان کے مابین معاشرتی اختلاف بھی ہوتے تھے، بشری اختلاف بھی ہوتے تھے، اور کبھی کبھی مفادات کا ٹکراؤ بھی ہو جاتا تھا۔ اگرچہ تزکیہ نفس کے ذریعے سے ان کی تربیت کا اہتمام کر دیا گیا تھا، مگر جو معاشرتی، سماجی اعتبار سے جہاں کہیں اختلافات پیدا ہو جاتے تھے، چاہے آئلی زندگی میں یا معاشرتی زندگی میں، گھروں میں میاں بیوی کے مابین، اولاد اور والدین کے مابین، یا معاشرے میں مختلف لوگوں کے مابین، ہوں، جہاں کہیں کوئی دوری اور بعد پیدا ہو جاتا تھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی بلا کر باہم شیر و شکر فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طبقہ جو اسلام نہیں لایا تھا، جو کفر پر تھا، جو شرک پر تھا، ان سے تو اختلافات کثیر تھے، اور کثیر ہونے کے ساتھ ساتھ سنگین بھی تھے، کہ وہ اختلاف تھا کہ وہ کفر پر تھے اور یہاں ایمان تھا، وہ شرک پر تھے اور یہاں توحید تھی، وہ جہالت اور ہٹ درمی اور معاشرتی برائیوں کے اوپر قائم تھے، اور یہاں طہارت تھی، پاکیزگی تھی، حسن خلق تھا۔ تو اتنے سارے اختلافات کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی پہل نہیں فرمائی تلوار اٹھانے میں۔ میں حضرت کی بات سے اتفاق کرتا ہوں ہوں، کہ یہ تمام تر جو کچھ ہوا، یہ جنگیں جو تھیں، غزوات، سرایا، وہ سب دفاعی تھیں، تو آقا علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی۔ حتیٰ کہ جب آپ ہجرت فرما کر چلے جاتے ہیں مدینہ منورہ، اور پھر اللہ کی طرف سے بارش برسنا بند ہو جاتی ہے، بادل بھی ناراض ہو جاتے ہیں سرزمین مکہ سے، اور پھر اہل مکہ اپنے میں سے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں مدینہ منورہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور وہ آ کر دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ نہ ہمارے لیے پانی رہا ہے، نہ ہمارے جانوروں کے لیے، نہ ہماری فصلات کے لیے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیکر وحدت ہیں، ہائے ہائے ہائے، جو سب کو پیغام دینے کے لیے آئے، کہ جوڑنے کے لیے آئے، افتراق اور انتشار کے لیے آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں فرمایا۔ آپ انہیں نہ تو تانا دیتے ہیں، نہ شکوہ کرتے ہیں، نہ انہیں ان کا ماضی یاد دلاتے ہیں، نہ ان کے جور و ستم انہیں یاد کرواتے ہیں، نہ آپ کے ماتھے پر بل آتا ہے، آہا، بلکہ آپ سمائلنگ فیس کے ساتھ دست مبارک دراز فرما کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ان کو نہ دیکھ، یہ اب تیرے حبیب کے دروازے پر آئے ہیں، انہیں خالی نہیں لوٹانا، ان کو بارش عطا فرما۔ تو ان پر بارش برستی ہے اور ان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہمیں یہ اسوہ سبحان ملتا اللہ، ہے کہ اگر تمہارا کوئی ماضی میں دشمن تھا، اس نے تمہارے ساتھ ظلم بھی کر رکھا ہو، زیادتی بھی کر رکھی ہو، لیکن اگر کسی سٹیج پر اسے بھی تمہاری ضرورت پیش آ گئی ہے، تو دامن مصطفیٰ میں اتنی وسعت ہے کہ آپ شکوہ زبان پر لائے بغیر اس کا بھی مداوع فرما رہے ہیں۔ یہ ہے سنت محمدی اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے مابین کیا ہو گیا ہے۔ اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو میں ایک بات عرض کرنا جی، چاہتا ہوں۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے مابین مذہبی اعتبار سے جو ہمیں شدت پسندی اور انتہا پسندی اور تنگ نظری نظر آتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے مذہبی طبقے کے قول و فعل کا تضاد ہے۔ اگر مذہبی طبقہ اپنے قول و فعل کے تضاد سے باہر نکل آئے، جو بات کسی بھی مسلک اور مکتب فکر کے جو اکابرین ہیں، جب وہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں، جتنی بات اتحاد کی، اتفاق کی، رواداری کی، محبت کی، خلق اور اخلاق کی کرتے ہیں، اگر وہ اپنی نجی مجالس میں جا کر بھی وہی لب و لہجہ جاری رکھیں، وہی اسلوب جاری رکھیں، اسی طرز سے اپنے لوگوں کی تربیت کریں کہ بھی ان اختلافات کو ہوا نہیں دینا، صحیح، اس کو شدت میں نہیں بدلنا، صحیح، اس کو نفرت اور جنگ میں نہیں بدلنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جب ہم مختلف مکاتب فکر کے اکابرین یا علماء آپس میں مل بیٹھتے ہیں، صحیح، تب تو اتحاد کی، اتفاق کی وہ ساری آیات بھی، احادیث بھی اور سیرت کی مثالیں بھی ہم ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے مکتبہ فکر کے اندر بیٹھتے ہیں، اپنے ہاں، مسلک کے اندر بیٹھتے ہیں، اپنی مجالس کے اندر بیٹھتے ہیں، تب ہم انہی چیزوں کو اور عوام الناس کی اسی شدت کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں، جی، تب ہم جذباتی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ جو بڑے ہیں، اکابرین ہیں، وہ لیڈرز ہونے کی بجائے عوام کے مزاج کے فالوورز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ عوام کے مزاج کو دیکھتے ہیں،
اور عوام کے مزاج کو دیکھ کر پھر اسی رنگ ڈھنگ میں ڈھل جاتے ہیں اور اسی طرح کی بات کرنا اور سننا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جیسے ایک مشترک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر اتحاد اور اتفاق کو فروغ دینا ہے، اسی طرح اپنی نجی مجالس کے اندر اور اپنے حلقہ فکر کے اندر بھی اسی رویے کو پروان چڑھانا ہے، بالکل بجا تاکہ فرمایا۔ شدت و حدت کو کم کیا جا سکے اور رواداری کو اور بڑھایا جا سکے۔ بالکل بجا فرمایا مفتی صاحب، آپ کی ایک ایک بات سے حرف حرف سے اتفاق کرتا ہوں، میں ہی نہیں، علامہ صاحب بھی اتفاق کریں گے اور ہر ذی شعور آدمی اس بات سے اتفاق کرے گا۔ بلکہ مجھے تو علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ جب آپ نے فرمایا تھا کہ الفاظ و معنی میں توافت نہیں، لیکن ملا کی ازا اور ہے، مجاہد کی ازا اور، اس کو کچھ بگاڑ کے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ الفاظ و معنی میں اور افکار میں بڑا فرق ہے۔ ٹی وی پہ عالم دین اور ہے اور ممبر پہ اور مسجد میں اور اپنی نجی محافل میں عالم دین اور ہے۔ اس فرق کو مٹانا پڑے گا اور پھر وہ دیگر اختلافات بھی خود بخود مٹتے چلے جائیں گے۔ اختلاف بھی رہیں تو وحدت کا رنگ چڑھا رہے گا۔ اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے اور اسی پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے کہ یہ جو ایک چیز مسنگ فیکٹرز میں سے آتی ہے، اس کو امپروو کر لیں۔ یہ ہماری ذاتی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ مثلا ہمارا یہ مزاج ہے، خاص طور سے بر صغیر پاک و ہند کا، ہم اگر کسی کمپنی میں بھی کام کرتے ہیں تو ہر دوسرے دن بعد یا ہر 4 دن بعد ہم سوچیں گے کہ جی اس سے اختلاف ہو رہا ہے تو میں اپنی ایک الگ کمپنی بنا لیتا ہوں۔ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جی میری اپنی سیاسی جماعت بن جاتی ہے، مگر یہ مزاج دین میں نہیں چل سکتا، کیونکہ دین من جانب اللہ ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ اس میں اپنی 1.5 انچ کی مسجد نہیں بنا سکتا تاکہ اپنے گروہ کو، اپنے مریدوں کو اور اپنے فالوورز کو الگ کروں اور پھر ایک دن ایک نئی جماعت کہلاؤں، کیونکہ وہ میرے افکار کے مطابق ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ پورا کا پورا کافتاً اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ میں علامہ شبیر حسین طاہری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے قیمتی فرمودات سے نوازا ہمیں۔ میں مفتی ارشاد سیدھی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی حساس اور سنجیدہ پہلو پہ ہماری نگاہ رکھوائی۔ میں خواتین و حضرات آپ کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تحمل سے سنا اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن چمکتے ہوئے خوبصورت سے چہرے کو آج آپ نے ایک گہری نگاہ کے ساتھ دیکھا، بقول ایک خوبصورت جملے کے، یعنی یہ تبسم، وہ جس سے روتے ہوئے مسکرانے لگے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو مجموعی طور سے امت کا چہرہ اس وقت ایسا ہی ہے جیسے کوئی پریشان حال ہو، ندامت والا ہو اور روتی ہوئی شکل ہو۔ غالباً اسی چہرے اور اسی خوبصورت وجہ مبین اور وجاہت والے خوبصورت جسم کے اوپر اگر ہم نظر رکھیں تو ہمارے حالات بھی سدھر سکتے ہیں، ہمارے اعمال بھی سدھر سکتے ہیں۔ میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں۔ محمد اویس ربانی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں۔